حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اس کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سویا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی، بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ پیاس افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق مہر کے مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا۔ الہی، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو اسی کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی، پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔
تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی، بجز ایک مزدور کے اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گیا۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکری اور یہ سب غلام سب کے سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ متعلقہ دل لگی نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیرا ہی ہے۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، فرمان الہی ہے۔ یعنی جس شخص کو یہ خوف دامن گھیرے ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں خاص کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازاں اس حدیث سے اور بھی باعث فضائل و مسائل کا ثبوت ہوتا ہے، جیسے کہ عمل میں اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کو اہل ویال پر ترجیح دینا اور ان کی راحت و رسانی کے لیے خود مشقت برداشت کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قدرت کے باوجود حرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کے تمام مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ امر ہے۔ اللہ پاک سے مقبولیت دعا کا وعدہ پورا کرنے کی درخواست کرنا جائز ہے۔ اجرت معلوم ہو تو دو آدمیوں کو آپس میں اجرے کا کرنا جائز ہے۔ صالحین کی کرامات پر حق ہے۔ اگر مستحو مال و دید میں تجارت کرے گا تو نفع کا حقدار صاحب و دید ہوگا۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ معزز قائرین، اس طرح کے اور بھی واقعات، حدیث اور بہت ہی اچھی باتیں جاننے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔